رمضان جمعرات 8، رمضان جمعہ 9، رمضان ہفتہ 10۔ یہ جو قرآن کی یہ سورت 11 بار پڑھ لے گا محترم ناظرین، آج وہ بڑے دن آ چکے ہیں جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب رمضان کے یہ 3 دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، جس نے کہ پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پر آتی ہے اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ آج آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اگر آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ ہمیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو اس لیے آج 8 رمضان، 9 رمضان، جمعہ 10 رمضان ہفتے کے دن، ان 3 دنوں میں جو بندہ اس وظیفے کو پڑھے گا اس کے گھر میں بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آج جیسے پڑھنے کی توفیق ہو جاتی، سمجھ لے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر بدل دینے، بند تالوں کو کھول رکھ دیتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفوں سے حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو ناظرین ان 3 دنوں کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھ لینا۔ یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، 3 دن میں ہی آپ ہر حاجتیں پوری انشاءاللہ تعالی پوری ہو جائیں گی اگر میرے رب نے چاہا۔ دوستو، آج آپ یہ وظیفہ صبح پڑھو گے، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھو گے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے، صبح سحری کی رونق، شام کو افطاری کی رونق۔ دوستو، رمضان کی عظمت اور برکت بے شمار ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ شعبان کا مہینہ گزر چکا ہے، شب برات گزر چکی ہے، شب معراج بھی گزر چکی ہے، اب رمضان کا مہینہ باقی ہے۔ اب بھی ہمیں بہت سے لوگوں نے ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر وظیفہ چاند نہیں پڑھا۔ رمضان کی پہلی جتنی بھی سحریاں اور افطاریاں گزر چکی ہے، آپ نے ان کا وظیفہ بھی نہیں پڑھا، تو ناظرین آج 8 رمضان جمعرات، 9 رمضان جمعہ، 10 رمضان ہفتہ کے دن آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن ہاتھ کے گناہوں سے بچتا ہے، زبان کے گناہوں سے بچتا ہے، آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب روزے دار سارا دن کو مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے کچھ نہیں کھاتا نہ پیتا ہے، صرف اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں کہ یہ بندہ بن دیکھے میرے ہونے پر یقین کرتا ہے اور اس بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے دار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی آنے والی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، جنت کی ہواؤں سے بہتر لگتی ہے۔ ایک انسان جو روزہ رکھتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اسے انعامات سے نوازتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہر روزہ ہر کوئی رکھتا ہے، فاقوں سے بہتر ہے کہ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرے۔ اور آج 8 رمضان جمعرات، 9 رمضان جمعہ، 10 رمضان ہفتہ کا جو وظیفہ ہے آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو خاص عبادت ہے، جو خاص عمل ہے، وہ آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نے اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے، انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو میں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہر روز کی عبادت، ہر روز کا خاص وظیفہ بتانے کی پوری کوشش کروں گی۔
اس لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر یہ خاص الخص وظائف پڑھ سکے۔ ان تینوں دنوں کے وظیفے میں لاپرواہی مت کرنا، یہ وظیفہ بہت طاقتور اور مجرب ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دن کا سچا وظیفہ بتاؤں گا جس کو پڑھتے ہی فرشتے دولت دینے آ جاتے ہیں۔ فرشتے ایسی جگہ سے رزق دولت پیسے لے کر آئیں گے کہ آپ نے گمان بھی نہ ہو کیا ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتوں یہ بندہ کون ہے جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کریں گے تو رب کے ذات کہے گی، اے فرشتوں میں اس سے راضی ہوں، آج یہ جو مانگ رہا ہے جا کر اس کو دے آؤ۔ ساری زندگی آپ کی اگر وظائف پڑھتے پڑھتے عمل کرتے کرتے گزر چکی ہے لیکن حالت نہ بدل سکے، زندگی میں سکون نہ آ سکا، خوشیاں نہ آ سکی، حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو سکی، آج وہ سچا عمل بتاؤں گی، جو سچا وظیفہ ہو بتاؤں گی جس کو پڑھتے ہی ہر طرح کی پریشانی فوراً طور پر دور ہو جائے گی۔ آج 8 رمضان جمعرات، 9 رمضان جمعہ، 10 رمضان ہفتے کا سچا وظیفہ کہ جو پڑھتے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ یہ موقع کسی بھی وجہ سے اگر تم نے گنوا دیا تو یہ موقع پھر تمہیں اگلے سال 2022 میں جب رمضان آئے ساتھیوں بھائیوں گا تو خدا را اپنے لیے نہ چاہیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہ چھوٹا سا عمل جلدی سے پڑھ لو، جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو پڑھنا اور نظارہ اپنے آنکھوں سے دیکھنا۔ ایسا سچا عمل بتاؤں گی جو دنیا جہاں بھر کی پریشانیاں اگر تمہاری منٹوں میں دور نہ ہو جائے تو مجھے پھر کہنا۔ ساری زندگی پائی کے لیے بیٹھے رہے ہو، ساری زندگی پیسوں کے لیے مارے گھومتے رہے ہو، آج کا دن یہ موقع خدا را ضائع مت کرنا۔ اس موقع کو اگر تم نے غفلت کیا ور تو تم نے یہ دن لاپرواہی میں گزار دیا، یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ یہ 3 دنوں کا وظیفہ ہے، یہ 3 دن وظیفہ پڑھ لے، غیب سے دولت اپنی آنکھوں سے آتے ہوئے دیکھو گے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسے کو پانی ڈھونڈتا ہے۔ ساری زندگی کے تمہارے وظائف عمل ایک طرف اور آج 8 رمضان جمعرات، 9 رمضان جمعہ، 10 رمضان ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ ایک طرف کہ جس کو پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جائے۔ رب کریم اپنے فرشتوں سے کہے، فرشتوں میں اس بندے سے بے حد راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے جا کر اس کی جھولی میں ڈال دو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور اللہ کے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین پر بسنے والے بندوں کی آوازاری آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں اور رب کریم اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ آج کا دن ایک خاص پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن تمہارے لیے یاد دلا رہا ہوں کہ شاید تمہاری زندگی کے گنے چنے رمضان باقی رہ گئے، شاید آخری موقع ہو کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنے بکھرے ہوئے معاملات سنوار لیں، اپنے نصیبوں کو جگا لیں۔ اور ایسے میں اگر کوئی صورت ایسی ہے کہ جسے صرف 11 بار پڑھ لینے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، رزق کے دروازے کھل جائے، بیماریاں دور ہو جائے، گھریلو جھگڑے ختم ہو جائے، اولاد کی بندشیں ٹوٹ جائے اور دل کو سکون نصیب ہو جائے، تو کیا ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے پیارے ناظرین، قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جس میں شفا ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے اور کامیابی۔ قرآن کی ہر صورت اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ بعض صورتیں دلوں کو نرم کرتی ہے، بعض صورتیں مصیبتوں کو ٹالتی ہے، بعض صورتیں رزق میں برکت ڈالتی ہیں اور بعض صورتیں انسان کے مقدر کو بدلنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جب ان صورتوں کو رمضان کے بابرکت دنوں میں پڑھا جاتا ہے تو ان کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ شفا ہے، نہ صرف روحانی بیماریوں کی شفا بلکہ دل کے امراض، حسد، خوف، بے چینی، غم اور مایوسی کی شفا میں بھی قرآن میں موجود ہے۔ جو شخص قرآن کو سمجھ کر یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے دل کو ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے کسی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ اگر دل بے چین ہو تو قرآن کے سامنے بیٹھ جاؤ، تمہیں تمہارا رب خود تسلی دے گا۔ قرآن پاک انسانی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا، عبادت، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کے ذریعے انسان اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ قرآن میں بار بار ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو ان کی حالات بدل گئی، ان کی تنگیاں آسانیوں میں بدل گئی اور ان کی زندگیوں میں ایسی برکت آئی جو خل سے بلا تر تھی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن محض ایک کتاب نہیں بلکہ تقدیر سازی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت یہ بھی ہے کہ
قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی۔ جو شخص دنیا میں قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن قیامت کے دن اس کے حق میں دلیل بنے گا، یہ اس کی نجات کا سبب ہوگا، اس کے لیے درجات بلند کرے گا اور اسے اللہ کے قریب کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سیکھنے اور سکھانے کی خصوصی ترغیب دی۔ قرآن پاک کی اہمیت رمضان میں اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیر معمولی انعامات سے نوازتا ہے۔ اور جو شخص رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے، وہ رمضان میں اللہ کی خاص رحمتوں کا زیادہ حقدار بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے قرآن رزق، ہدایت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک انسان کو صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ کتاب انسان کے اندر یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے تحت ہو رہا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے، اس کی سوچ بدل دیتا ہے اور اس کے مستقبل کو روشن کر دیتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بالکل درست ہے کہ قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت کسی ایک پہلو تک محدود نہیں ہے۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، نور بھی ہے، رزق کا ذریعہ بھی اور تقدیر بدلنے کا سبب بھی۔ جو شخص قرآن کو تھام لیتا ہے، دراصل وہ اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن سے تعلق قائم کرنا دراصل اپنی زندگی، اپنے رزق اور اپنی تقدیر کو اللہ کے سپرد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی تک لے جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے کلام پر ایمان رکھتا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ رمضان کے مہینے ویسے ہی رحمتوں کا بارش کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل عبادت فرض کے برابر اور فرض عبادت 70 فرضوں کے برابر کر دی جاتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص 8 رمضان جمعرات، 9 رمضان جمعہ اور 10 رمضان ہفتے کے دن ایک مخصوص سورت کو 11 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ارد گرد ایک حصار بنا لیتی ہے، اس کے گھر میں سکون اترتا ہے اور دل خوف سے نکلتا ہے اور مایوسی ختم ہوتی ہے اور امید کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی اولاد کی نافرمانی سے، کوئی شادی میں رکاوٹ سے، کوئی قرض کے بوجھ سے، کوئی ذہنی دباؤ سے، لیکن یاد رکھیے جس کے پاس قرآن ہے اس کے پاس حل ہے، جس کے دل میں اللہ کا کلام ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن بن سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اللہ سے مانگ کر پڑھیں۔ ناظرین، لوگوں کے سب سے بڑے جو مسائل ہے، پریشانی، ان کی جیب خالی ہے اور میں لوگوں کو کہتا ہوں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ ایسا نہیں کرتا، ہمارے عمل ایسا نہیں کرتے، تو میں کہتی ہوں کہ آپ گناہوں کو پہلے تو چھوڑ دیں، گناہوں کی عادت چھوڑ دیں۔ اگر آپ لوگ کرتے گئے پورا دن گناہوں کے کام انجام دینے میں، اور پورا دن گناہ، جھوٹ، غیبت، چغلی اور بے شمار گناہ ساتھ میں وظائف پڑھ رہے ہوتے اور کہتے ہیں ہمارا وظیفہ سر نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایسا نہیں کرے گا، نماز پڑھنی نہیں اور قرآن شریف کھولنا نہیں اور صرف وظائف کرنے میں قرآن پڑھے، نماز پڑھے، گناہوں سے بچے، روزے رکھے، عبادت کرے، پھر وظائف پڑھے، گناہ پورے دن کریں گے، بے نمازی بن کے گھومتے رہیں گے اور قرآن شریف کو ہاتھ تک نہ لگائیں گے اور پورا دن فضول کاموں میں گزارو گے، وظائف پڑھ کے کہیں گے کہ ہمیں دولت مل جائے، تو پوری زندگی یہ خواہش اپنی پوری کر لینا نہیں ہوگی، گناہ میں لگے رہے، بے نمازی بنے رہے۔ رزق کا پہلا دروازہ نماز ہے، جس نے نماز نہ پڑھی، وہ جو فرض نہ پڑھی، تو اس کا وظیفے کیسے اثر کریں گے؟ نماز کی پابندی لازمی ہے، کرنی ہے۔ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے نماز کی پابندی لازمی ہے۔ استغفر اللہ کی تسبیح روزانہ پڑھے۔ ناظرین، استغفار لازمی پڑھے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرے۔ تو ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لے۔ درود ابراہیم یاد ہو تو وہ پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا بھی کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا۔ جو درود شریف آپ
آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھ لے تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لے، اگر موجود ہو تو تسبیح، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے وظائف پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے، بے دلی سے، بے تربیبی سے، بے توجہ سے، خدا را اس عمل کو نہ پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا، پورے یقین سے پڑھنا، پورے دل سے پڑھنا، اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ مت رکھنا عمل کو شروع کرنے سے پہلے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ جو ہم پڑھ رہے ہیں بے سر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق دولت روپیہ پیسہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ دلوں میں وسوسہ رکھو گے تو پورا کام، پورا عمل آپ کا ضائع ہو سکتا ہے۔ کبھی زندگی میں جو وظیفہ پڑھو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً یہ عمل پڑھنا شروع کر دے۔ بس یہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے جس میں 2 سے 3 وظائف ملا کر آپ کو چھوٹا سا آسان سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ بچے بھی پڑھ لے، اتنا آسان عمل ہے۔ سب سے پہلا آپ کو کام کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے یہ آسان سا وظیفہ ہے، یا رحمن الرحیم، یا رحمن الرحیمین ایک بار پڑھنا ہے، پھر دوسری بار یا رحمن الرحیمین، تیسری بار یا رحمن الرحیمین۔ یہ پورا کا پورا عمل جو بتاؤں جس میں سورہ کوثر بھی پڑھ لو گے، جس طریقے سے بتاؤں گی اس طریقے سے پڑھ لینا، کیونکہ میں اس عمل کی قدر و قیمت جانتی ہوں، میں جانتی ہوں اس عمل کے کتنے فائدے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کرنا جتنا ہو سکے دوبارہ 3 بار 4 بار جتنا ہو سکا آج کے دن اس عمل کو بار بار کر لینا۔ پہلا وظیفہ یا رحمن الرحیمین آپ نے پڑھ لیا، پھر یہ وظیفہ 21 بار پڑھنا، 21 مرتبہ جب یا رحمن الرحیمین کا وظیفہ پڑھ لے، اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فوراً سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور یہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ 11 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام حاجت و مصیبت اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمان و زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور دولت اور عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے اور اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے ذخیرہ کبیرہ گناہوں، سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہماری گمراہی کے راستے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک کام عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی
فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوا کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کا نصیب اچھا کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے، اور اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔ رمضان کی جو دعائیں اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول کر فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مسئلے سے، لیکن قبول ضرور فرماتے ہیں۔ لیکن دل میں ایک پختہ ارادہ ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے، اور ہم ایسے ہر وقت اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی بڑائی نہ ہو ہماری زبانوں پر، آمین ثم آمین۔